بالکل فارغ کر دیں پی ٹی آئی سے، جو بھی یعنی کہ پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا ہیں یو کے میں، اس کو پھر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا بات تھی؟ تین چار باتیں تھیں۔ یعنی پھر رکشا چلائے گی۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، وہ ایک نان ایشو ہے نا، آپ لوگوں کی اتنی اچھی ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے تو بیچ میں یعنی کہ نا آپ لوگوں نے کافی اس کو ٹائم، اس کو امپورٹنس دے دی، تو اتنی وہ تو چاہتی یہی ہے، وہ چاہتی یہی کہ اس کو امپورٹنس دی جائے تاکہ اس کی ویورشپ بڑھے، اور وہ نا نیگیٹو ایک پبلسٹی بھی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ایک نیگیٹو اس کی پبلسٹی ہو اور وہ اس میں اپنے جو نا بڑھے، کنٹروورشل ہو اور وہ بڑھے، تو اس کو تو اتنی امپورٹنس دینی نہیں چاہیے۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں، اور پتہ نہیں میرے پاس چیز تھی میرے ذہن سے نکل گئی، اور بہرحال یہ میرے پاس تھی۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، میں جواب دے دوں گا اس کوئی کا۔ چیز آپ کو یاد ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے نا آپ کی جو نان کنٹروورشل بات تھی اس پہ 100% آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ ہماری دیکھو یہاں سالڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور آج میں نے چندہ ہی نہیں مانگا عمران خان کے لیے پی ٹی آئی اوورسیز کا۔ تو چلے ابھی جاتے ہیں، راجہ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں۔ جی راجہ صاحب۔ تھا جو لالا صاحب بات کر رہے تھے، آج پتہ نہیں کیا وجہ، میں تو لیفٹ سے، لالا صاحب تھوڑے رائٹ ونگ ہیں، پر یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ جو ڈائیورژن کر رہے ہیں جج صاحب، یہ بس ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ بھٹو صاحب اللہ جنت نصیب کرے، وہ تو مار کھپ گئے ہیں کیونکہ عمران آ گئے ہیں۔ پتہ یہ ہوتا ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، آخری پیغمبر ہیں اللہ کے، تو وہ جو کمپلیشن ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے، وہ تو چلو مذہب کی بات ہے، تو جیسے یہ پولیٹیکل ہسٹری ہوتی ہے، یہ تو پتہ ہے ایولیوشن کے بھی سٹیجز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے خان صاحب کے خلاف جو بھی انہوں نے فیصلہ دیا، یہ ان کو کہتے ہیں نا نہیں ہضم ہوگا، یہ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈائجسٹ دس، کیونکہ بھٹو صاحب کا جیسا بھی فیصلہ ہوا، میرے والد پیپل پارٹی کے تھے، پر اندر سے ان کو پتا پیپل پارٹی نہیں، کیونکہ بھٹو صاحب نے کچھ قتل تو کرائے تھے لوگ، تو غلطیاں ان سے بھی بہت زیادہ ہوئیں، تو جو فیصلہ تھا وہ رونگ تھا، پر وہ پرابلم ہے، وہ تو پرانا فیصلہ ہو گیا، جو پرانا ہو جاتا ہے وہ پھر کون کہتے ہیں نا پھر اس کو ٹچ کریں۔ تو 71 کا بھی ایشو ہے، بھٹو صاحب کی ڈیول پرسنالٹی ہے، وہ نہیں سارٹ آؤٹ ہوگا، وہ ایسے ہی مکسچر چلتا رہے گا۔ پر عمران تو عظیم لیڈر ہے مسلم امہ کے لیے، پاکستان کے لیے، اور جو مسلم لوگ رہتے ہیں ویسٹ میں ان کے لیے بھی، کیونکہ انہیں اسلامو فوبیا کا جو ایشو ہے وہ سیٹل کیا، اور باتیں، نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم، اور جو احساس ہیلتھ کارڈ سکیم تھی یہ وہ، تو یہ جو پروگرام ہے یہ اس وجہ سے جو غریب لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوا، تو غریب تو جیسے بھی الیکشن ہو میں تو بلیو کرتا ہوں عمران کا ہی ووٹ ہوگا۔ جو پہلے مجھ جیسے لوگ تھے تھوڑے سے نیوٹرل، پتہ جب گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی تو میں بھی کرٹیکل تھا، اب تو جب عمران جیل میں گیا مجھے بھی پتہ چل گیا کہ عمران کیا کہتے ہیں از بیسکلی ویری گڈ اینڈ آن اے فنڈامنٹل ہے، وہ ویری کلین لیڈر، تو عمران کو سپورٹ کرنے چاہیے، کیونکہ ہم پتہ ہے عدل اور انصاف کو مانتے ہیں نا، جیسا ہمارا اسلام ہے یہ ہوا، تو نیا پاکستان اس وجہ سے بنے گا کیونکہ انصاف پر عمران جنگ لڑ رہے ہیں، کیوں بے انصافی نہیں دیکھنا چاہتے، جو غریب عوام ہے، جو روڈ پر ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے سوچتے ہیں، تو یہ بیسک ایک پولیٹیکل رومانس بھی کہہ لیں۔ میں تو اس طرح ہی چلتا رہتا ہوں، کیونکہ میری سوچ تو یہی ہے نا کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں یہ ہوتا نا بردر، بی ایف ٹی آپ تو پڑھے لکھے ماشاء اللہ، سو کولڈ لبرل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں آپ، تو پتہ وہ تھوڑی ڈیپ تھاٹ بھی سوچتے ہوں گے نا انالیسس پر، کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا، وہ کیا کہتے ہیں جس پرائم منسٹر فار دا سیک آف پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، اس کی یہی ہوتی ہے نا، جو اچھا لیڈر ہوتا ہے کہ میرے جو عوام ہیں ان کو کیا فائدہ ہے، جو غریب عوام ہیں۔ تو عمران نے میرا لوگوں کو کہتے ہیں نا ایک ہوپ دی ہے، ایک انسپریشن دی ہے کہ پاکستان میں یا کشمیر میں عدل اور انصاف کی جنگ نہ لوگ جیت کر نیا پاکستان یا نیا کشمیر بنانا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ رسپیکٹ جی، ابھی آخر پہ آپ آتے ہیں عمر PMLN، تو پلیز آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں اور پھر مائک آپ کے پاس آتا ہے، پھر آپ کوشچن پہ بھی آ جائیں۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے سر جی؟
अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सर जी? आवाज आ गई आपकी, शोर है, शोर को बंद कीजिए। ठीक है मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ फिर। मैं थोड़ी सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया, क्योंकि मेरे इल्म में इतना नहीं है, सियासत में इतना नहीं जानता, और जो इल्म में भी कमी है, इतना नहीं जानता। मगर जो हो रहा है ना इस मुल्क में, अभी जो हो रहा है इस बदबूदार निज़ाम भाई, से मैं बहुत। उमर भाई, 1 हाँ मिनट, जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आएं। जी, इंट्रोडक्शन कराएं प्लीज, थैंक यू। मैं के पी से हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और पहले सपोर्ट करता था नून लीग का, अभी छोड़ दिया। इस जुल्म को देखकर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये जो निज़ाम बदबूदार चल रहा है ना, इस सारे निज़ाम के मैं खिलाफ हो गया। इस जुल्म का साथ मैं नहीं दे सकता। अगर मैं खड़ा नहीं हो सकता जुल्म के खिलाफ, तो उसका साथ देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं छोड़ दिया इस जुल्म के खिलाफ। मैं आवाज़ नहीं उठा सकता तो खड़ा भी नहीं हो सकता इस जुल्म के साथ। जो हो रहा है, जो मैं देख लिया, जो ये सियासत जो हो रहा है, ये जो गन हो रहा है, इससे हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और अगर मैं इस जुल्म के साथ खड़ा हो जाऊं तो फिर इसमें भी मेरा हाथ होगा। फिर मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं मज़लूम का साथ दूंगा इस वक्त, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो इंसाफ है, ये जो बर्बादी हो रही है हमारे मुल्क पे, ये क्या हो गया भाई, नीचे चले गए हैं? कोई इशू हो गया उनका, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है वहाँ पे, जी आवाज जी भी सही नहीं आ रही। अच्छा हाँ, हो अच्छा, सकता है ठीक है सिग्नल का भाई। प्रॉब्लम हो, फिर प्लीज़ ऊपर ले लो, ये माइंड ना कर जाए कहीं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। देखो, हम सब लोग को, हम तो नॉन मुस्लिम को भी ऊपर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, वो हमारा भाई है। वो वो आते ही मेरा नीचे है गिर गए, पीछे में, हाँ। वो आते ही नीचे गिर गए। तैमूर भाई, उसकी ना आप आए? उसका मैसेज आ गया, क्या हो गया भाई? भाई उमर, फिर PMLN फिर रिक्वेस्ट सेंड कर दो, एडमन जो है ना आपको इंस्पेक्ट कर लेगा। जी जी, हमने आपको सीढ़ी फेंकी, आप वो छत सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ जाएं प्लीज। जी आ गया। भाई बस मैं आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करूँगा। बस यही कहूँगा कि आप हक़ के साथ खड़े हैं, मैं भी आपका साथ हूँ। और ये जो हमारे माँ बहनों के साथ ये जो जुल्म हो रहा है ना, हमारा जो ये निज़ाम है ना, ये जो अदलिया है ना, ये बदबूदार हो चुका है। इसमें अगर मैं साथ दूँ तो इसमें मैं भी क्या क्या बोलता है उसको, मुझे बात करने का मुश्किल है। उर्दू सब में बोलने में मुझे मुश्किल है ना। मैं यही कहूँगा कि हाँ जी, हाँ जी, को आती है ना, उसमें आप बड़ी तरीके से सलीके के साथ करो। हमें सारी जुबानी आती है, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना? पुश्तो में बोलूँ। आपको जो जुबानी आपकी आती है उसमें आप बोलो। हाँ बिल्कुल, वो है बस पख्तू को है। बस रोना पुख्तो के ज़ा खबर कोम कना कि ستاسو له اوله ستاسو د مشرانو ډېره مننه چې تاسو ماله ټایم راکو. د هغې نه بعد دا کم په دې ملک کې چې دا کم نظام روان دی که نه، دا ډېر بدبودار نظام روان دی. په بار ملکونو زموږ بې عزتي کېږي، او دا کم ظلم چې زموږ کورونو ته چې دا کم خلک اوړي که نه، زموږ د خویندو میندو دا کم بې عزتي کېږي که نه، نو یو غیرتي کس د دې ملګرتیا نشي کولی. دا کم په دې باندې موږ مرګ کوو. کور ته په وختېدو باندې تاسو په خپله پته چې موږ پښتانه یو، موږ په غیرت باندې مرګ کوو. نو لکه زه د دې بلکل مخالف یم. خو مال الله وس راکړو، زما په خوا کې داسې وشو، نو زه به خودکشي وکړم، خو زه به چا کور ته داسې دا خلک، دا وردی والا خلک چې دی، دا بې غیرته خلک چې دی، دې خلکو خویندې میندې نشته چې د خلکو کورونو ته وړي. دا خویندې میندې دی جیلونو ته راکاږي بې ګناه. او دا کم جج چې ناست دی، دا زموږ جج دی. د ده په ښځې باندې کیس و. د عمر د رخونه تپوس وشو، هغه چې هغه څادر چې و، تا دا څادر وې، ستا دوه دا جامې دې رخ کړي. زه نو لکه مطلب دی، د عمر نه تپوس کېدی شي، نو د دې کافر نه تپوس نه شي کېدی. دا زموږ جج دی، زموږ د ملک فیصلې کوي. نو بس په لنډه دا وروره چې مظلوم سره ولاړ یم، او انشاءالله د دې مظلوم سره مې مر خوښ دی، د کافر سره سات نه کوم. مهرباني، السلام علیکم. جو خبره ده، دا آی ډي چې ده، نو دغه به بدله کړي. لاندې ما درته 2 آیډیانې درکړي دي، دا 3 ونې ولګوه د PML په ځای. څه دې خیال دی؟ دا PML مخکې نه خوا که زړه دې وي، دا 3 ونې ورسره ولګوه. څه دې خیال دی؟ دا
ونی نه زه د دوی شکل لر کوم خو لړکیږي نه او صبر ته کوم یو سوره زیره شکل می بدی شي دغه درې ونیو لکه زمونږ دلته دا چې کوم دا مونږ شجرکاری کوو بلین فروټ ټری نو مونږ غواړو چې د میوې ونې وکړو بلین فروټ ټری په پاکستان کې نو دغه ٹھیک تھا درې ٹھیک ونې تھا درې ونیو سر لگا آئی بیا داغے سر مل کرے ٹھیک تھا جی مہربانی ٹھیک ہے بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں بھائی آپ روز آیا کرو یہ پی ایم این کے بندے تھے اب انہوں نے میرے خیال سے حقیقت دیکھ لی ہے عنایت بھائی آپ ٹرانسلیشن کریں آپ کو شاید زبان بھی آتی ہے آپ ٹرانسلیٹ کریں انشاءاللہ تو جی بھائی جی کو تو میں نے کہہ میں دیا کہ وہ کرتا 3 ہوں پودے اس نے لگائیں کہا یہ جو میں نے ظلم دیکھا خواتین کے ساتھ خاص کر یعنی پنجاب کے ساتھ اور ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ اور اس جو پراڈی جج ہے اس کے کردار کو میں نے دیکھ لیا تو مجھے اس بدبودار نظام سے نفرت ہو گیا تو مجھے طریقہ نہیں آتا کہ میں کیسے اس کو ہٹاؤں پی ایم ایل این کو یہ ہٹا لوں گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں ظلم کے ساتھ انسان کڑا نہیں ہو سکتا جو جس میں غیرت ہوگی وہ دوسرے کی ماں و بہنوں کو عزت دے گا ہم وہ لوگ ہیں کسی کی ماں بہن کی بے عزتی نہیں کر سکتے اور یہ ہمارے اس وقت کا جو نظام ہے جو کرنے والے ہیں وہ اور ہماری عدالتیں ان پر لعنت ہو یہ اس کا خلاصہ ہے بس اچھا اس کا خلاصہ ہے تو جو بی ایف ٹی نے کہا ہے کہ یہ 3 پودے لگاؤ اور بی ایف جو بلین فروٹ ٹری ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ ٹرانسلیشن اس آپ نے کی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی اس کو کہا کہ آپ اس کو کرو یہ ہٹا دو یہ ہٹانے کا مطلب یہ کہ آپ بلین ٹری یہ لگا دو تو اس کو طریقہ نہیں سمجھ آ رہا وہ کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا ہم سمجھ رہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور ہدایت مل جاتا ہے سب کے سب ایک جیسے نہیں ہوتے یہ وہ پٹواری نہیں ہے جو پٹواریوں کی طرح وہ بس جی کہتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں ان لوگوں میں نہیں ہے شکر الحمدللہ ہم تو عادت سے مجبور ہیں نا بھائی آئے ہم نے کیا مگر وہ پی ایم ایل کا نام سن کے نا میں سوچتا تھا ان بھائی کو اٹھاؤں نہ اٹھاؤں پھر میں نے کہا عنایت بھائی ہیں تو ٹینشن نہیں ہے راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے فدا اچھا کیا بی ایف ٹی لیکن میں گالی پڑھنے ان والا کا تھا جو وہ اب بات پٹواریوں کی آ گئی ہے تو پھر مجھ کو بیچ میں بولنا پڑ گیا سب اوورسیزوں کو پتہ ہے جتنا کہ یہ چائنیز لوگ ہنستے ٹائم ان کی آنکھیں کھلتی ہیں نا کاش اتنی کی آنکھیں کھول لینا پٹواری ہمارا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے اچھا اس سے بی ایف ٹی اسے کہو کہ آپ کی سائڈ پہ جائے اور یہ چندہ بھی دے چلو اب دیکھو بھائی پہلے دن اس کو چندہ نہ مانگو بھاگ جائیں گے اچھا عمر صحیح اچھا عابد بھائی آپ بھی زبردست کام کر رہے ہو اچھا میں آپ کو سب لوگوں کو یہ اچھا مجھے چاہیے راجہ یہ اچھا انسان صاحب تیمور صاحب فدا صاحب ایسے ہی ماشاءاللہ خان کے مشن کو لے کے جاؤ جیسے ابھی عابد بھائی نے بات کی ہے دیکھو یہ براڈ کاسٹر ہیں یہ ہوسٹ ہیں اور پھر بھی انہوں نے کہا بی ایف ٹی وہ چندے کی بات کرو نئے بندے سے تو پلیز آپ لوگ بھی اگر اس خان کے مشن کو PTIoverseas.com کو آپ مانتے ہو تو اس کو پروموٹ کیا کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا صحیح عمر بھائی آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں عمر بھائی آپ ہمارے پاس ہیں عمر پی ایم میں ہوں مگر میں کام کی جگہ پر ہوں نا یہ شور ہے یہ نا لالا صاحب کو دیں گا یہ اچھا آدمی ہے۔ عنایت بھائی آپ ان کو سمجھا دیں عنایت بھائی آپ سمجھا دیں میں تو اچھا عمر پی ایم ایل این بھائی عمر پی ایم ایل این بھائی اگر آپ پی ٹی آئی میں آ گئے ہو یعنی کہ حق کے ساتھ آ گئے ہو نا پلیز پی ایم ایل این نکال کر اس کو پی ٹی آئی بنا دو اور جو آپ ڈی پی پی کے نا وہ چینج کر لو ڈی پی میں چینج کروں گا مگر وہ ابھی چینج نہیں ہو رہا ہے بھائی بعد میں جب شام کو میں گھر جاؤں گا نا تو بھائی دوسرا بندے ہیں نا میں اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے چینج کرنا ہے کیا کرنا ہے ہاں جی 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 میں سمجھ سکتا ہوں بہت بہت شکریہ بھائی لالا آپ سمجھا دیں چندے کا طریقہ جو ہے نا وہ مجھے اگر وہ اس میں وہ میسج جو آتا ہے نا ادھر بھیج دے طریقے سے مجھے بتا رہے انشاءاللہ میں دوں گا انشاءاللہ آپ کو بہتر آپ آتے رہیے آپ کو مل جائے گا ابھی بی ایف ٹی بھائی آپ کو سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے چلو میں اس کو فالو کرتا ہوں جو فالو کر اوکے شکریہ جی سب لوگ اس کو فالو کریں انشاءاللہ بھائی سب جو مجھے فالو کرے گا فالو بیک دوں گا اور آپ کو سنوں گا سیکھوں گا آپ سے
اور یہ فہیم بھائی نے کیا کر دیا؟ فہیم بھائی ادھر ہی نہیں ہیں۔ آپ ہم بھی سیکھیں گے آپ کو، آپ اچھے انسان ہیں، اب ہمیں صاحب بھی آپ ضرورت ہے فالو کر سیکھنے رہے کی ہیں، تو آپ جیسے سب کو فالو بیک دو، اور بی ایف ٹی کی سائڈ پہ جانا اور چندے کا بھی کرنا، اور کچھ ویڈیو بھی نہیں بھیجنا یہ ہمارے عمر بھائی جو ہیں یہ انشاءاللہ اپنا 3 درخت بھی لگائیں گے، یہ پی ایم ایل کا نام بھی انشاءاللہ موو کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ یہ ہمارے کارکن بنیں گے اور ہمارے لیے انشاءاللہ خان کے لیے کام کریں گے۔ بہت بہت آپ کو مبارک ہو، آپ حق پہ آئے، آپ نے بیعت کی عمران خان کے۔ دیکھو ابھی آپ کو 10 لوگوں نے فالو بھی کر لیا، ٹھیک ہے، آگے جا کر اور بھی کریں گے، یہ 11 ہو گیا اس وقت اور 17 ہو گئے انشاءاللہ۔ یہ ہاں میں ایک سجیشن رکھتا ہوں کہ جتنے نیچے ہمارے سننے والے بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ جتنے لوگ اس برانڈ میں آتے ہیں سب کو فالو کیجئے، کیونکہ جتنے آپ فالوور زیادہ ہوں گے اسی طرح یہ ٹیم مضبوط ہوتا جائے گا انشاءاللہ، اور پھر یہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں نا، جو بی ہمارے ایف بھائی عمر بھائی نے خان کی بیعت نہیں کی، لیکن اس نے حضرت امام حسین والی سنت پوری کی ہے، اور اس نے ظلم کو انکار کر کر اپنا حق کا رستہ اپنایا ہے، ٹھیک ہے۔ خان بھائی بڑا اس کا بھائی آگے بس۔ بھائی بات سنو، بھائی بات سنو، میں کام پر ہوں، شور ہے میرے ساتھ، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ساتھ جو ہمارے نون لیگ والے ہیں نا وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، مگر وہ ابھی وہ بول رہا ہے جو پہلے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے نا اس کا ہم بدلہ لیں گے۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو ابھی نظام ہے نا یہ بدبودار ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں اس پر کام کروں گا، اور سب کو وہ میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، میں 2-3 دن سے یہ پارٹی چھوڑ کے آیا ہوں، وہ عمر میرے ساتھ بھائی ہر سوری، روز ان سے یہ پوچھنا کہ خان کے 3.5 سال میں ایک انسان کا بھی کوئی پختون شہید ہوا ہو تو وہ بتا سکتا ہے، ڈرون اٹیک میں، بم بلاسٹ میں، صرف 3.5 سال کا حساب دے سکتے ہیں، اس کا پہلے کا نہیں۔ میں نے تو بتا دیا نا، وہ بول رہا ہے کہ ہمارا سیاسی نقصان ہو رہا ہے، سیاسی نقصان کے لیے وہ ہمارا ملک برباد کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے میں نے اس کو کہا بھائی جو ہو گیا وہ اس ٹائم میں جو ہو گیا اتنا اس ٹائم میں جو ہو رہا ہے یہ ظلم خود سے بڑھ کر ہمارے پختونوں میں جو گھر میں اندر گھس جاتا ہے نا تو یا تو مرتا ہے یا تو مرواتا ہے، اس لیے میں عزت کے جو ہماری عزت پامال ہو رہی ہے نا اس کے میں ساتھ نہیں دے سکتا، اس کا میں ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے میں چھوڑ دیا۔ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، بعد میں پھر دوبارہ اگر ٹائم ہوگا تو بعد میں ملیں گے، انشاءاللہ بات کریں گے، ابھی میں کام پر ہوں، شور ہے میرے ساتھ، آپ کا ٹائم خراب نہیں کرنا چاہتا، شکریہ جی۔ عمر بھائی آپ میوٹ پہ لگاؤ، عمر بھائی آپ میوٹ پہ لگاؤ، میری بات سن لو، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو آپ آئے ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ ماشاءاللہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، جیسے فدا بھائی نے بولا ہم انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو ہم طریقہ بھی سکھائیں گے کہ کیسے آپ نے کیا کہتے ہیں یہ ڈونیشن میں حصہ لینا ہے۔ میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا جب لائیو ختم ہوگی، بلکہ کل میں انشاءاللہ آپ کو کر دوں گا، ان باکس بھی کر دوں گا، اور آپ اپنے جتنے بھی باقی آپ کے پی ایم این ایل کے بھائی ہیں جو آپ کی طرح غیرت مند ہیں تو ان کو بھی آپ تبلیغ کریں، اور انشاءاللہ ایک بندہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنے خاندان کو، اپنے جو آپ کی کمیونٹی ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح دیکھو ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو زنجیر بنتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ ہمارے خان کے مجاہد انشاءاللہ بنیں گے۔ تو آپ کا جو بھی ضلع ہے آپ یہ اپنے عنایت بھائی کو فالو کریں، عنایت بھائی آپ کو آپ کے ضلع حلقے کا بھی پتہ کر لیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ ہمیں سپورٹ کریں، اور مل کے انشاءاللہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے۔ بہت بہت شکریہ عمر بھائی، بہت بہت شکریہ جی۔ فہیم صاحب آپ یہاں آ گئے، عمران خان بھائی آپ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، فہیم بھائی نے تو بڑا تیر مار دیا، گفٹر بن گئے جی۔ فہیم بھائی ویلکم ٹو یو۔ کیا ہوا ہے وہ تو میں تار ہلائی ہے تو میں نے دیکھا کچھ ہو گیا، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا۔ آپ نے وہ پھل چھڑیاں پھرا دی ہیں ماشاءاللہ۔ وہ پتہ نہیں تار لگی۔ اچھا ایک اچھا باری فہیم بھائی، اچھا آپ ایک دو باری اور تار لاؤ سر اسی طرح۔ مذاق نہیں کر رہا، آئی ڈونٹ اچھا نو ہاؤ دیٹ ہیپن۔ اچھا فہیم بھائی آپ کے پاس نیا بندہ آ گیا، بالکل آپ کے اوپر بیٹھا ہوا، یہ عمر پی ایم ایل این ہے۔ میں میں بڑے سن نہیں اس کا۔ ڈرتے ڈرتے بیچارے کے اوپر اٹھائے، میں نے کہا ہماری کوئی بےزتی نہ کر دے، مگر اللہ کا فضل ہے، بڑے اچھے بھائی آئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں کی۔ عنایت بھائی اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے جی۔ عنایت جی بھائی میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں، اچھا وہ سب میں بڑی دیر سے بیٹھا ہوں، آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، سو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے ان کی پوری بات سنی، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ دیکھیں ایک سینس آف ریئلائزیشن کب بھی ہو سکتی ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے۔ جو انہوں نے ایک بات کی نا جس کا میرے خیال میں جواب دیا گیا وہ یہ
کہ ان ریالٹی عمران خان نے کوئی اتنے ظلم نہیں کیے جو وہ کہتے ہیں ہم اپنے بدلے لے رہے ہیں. بھئی آپ کے اوپر کیسز تھے اور اس سے پچھلی پارٹی نے بنائے ہوئے تھے, اس کے اوپر عمران خان نے عمل کرنے کی کوشش کی. کوئی اس نے خود نہیں بنایا آپ کے اوپر کیسز, اور وہ جب اس کی پارٹی کے دوران میں کیسز بنے, آپ کے منی لانڈرنگ ایکسپوز ہونی شروع ہو گئی تھی, تو اس دن مطلب اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو سر وہی بات آ گئی نا. یہ اصل میں ایک زمانہ تھا, وہ یہ تھا کہ جب بھی میری بیگم سوتی کہ میرا سر نہ پاڑ چھوڑے. ٹھیک ہے سر, ایک سیکنڈ, میں اس کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں. اچھا, ایک زمانہ تھا کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں تو آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں سننی, اور اگر آپ نون لیگ کے تو آپ نے نہیں سننی. اچھا, آج پہلی دفعہ ریالٹی میں میرے خیال میں جو میرے بھائی ہیں پی ایم والے وہ بھی اس کے بیل آؤٹ کریں گے کہ آج پہلی دفعہ ریالٹی میں کوئی اصولی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں, زرداری جب پالیٹکس میں آیا اس نے اپنی بیوی کو کنونس کیا ایز ان بے نظیر بھٹو کہ ان کے ساتھ لڑنا ہے تو ہمیں پیسہ بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور پاکستان کی جو ایک اچھی پالیٹکس تھی وہ چینج ہو گئی, وہ اس کی ڈیموگرافی چینج ہو گئی. کہتے ہیں نا کہ آپ گھر میں ایک بزرگ اگر غلط فیصلہ کرے تو اس کی آنے والے نسلیں جو سی ہیں وہ اس کا یعنی کہ قرض اتارتی ہیں. یہ جو کچھ کیا زرداری نے, اپنی بیوی کو کنونس کیا کہ بھائی ان سے لڑنا ہے تو پیسہ بنانا پڑے گا, اسی لیے وہ مسٹر زرداری 10% بنے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ بڑے آسانی سے لوگ کہتے تھے جو کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, ایسے ہی ہے نا. حالانکہ یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک لیڈر جو آتا ہے وہ پاور میں اس لیے آتا ہے کہ اس نے پیسے بنانے ہیں, اور ہمارے کوئی بھی بھائی اگر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری اخلاقی گراوٹ ہے, ہماری انکلوڈنگ مائی سیلف. ایسے بندے کو بالکل ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں, چاہے ہماری پریکٹس اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی موقف لینا چاہیے. اصولی موقف یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی میں بھی جن لوگوں نے پیسے کھائے ہیں وہ جائیں بھاڑ میں. عمران خان بالکل جینون آدمی آپ کے سامنے ہے, ہر طرح سے پروو ہو رہا ہے. جو اس کے ساتھ گندے انڈے تھے ان سے جان چھٹ گئی. اور جتنے بھی نون لیگ کے لوگ ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا بدلہ لے رہے ہیں تو ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, کیونکہ عمران خان کہیں بھی کسی بھی لیول پہ نہیں گرا جس لیول پہ یہ لوگ گرے ہوئے ہیں. تو کیا کہیں, بس وہی ہے نا کہ اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہمیں رگڑا لگایا کیونکہ ہم کرپشن کرتے تھے, ہم نے پیسے بنائے تھے, اب وہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں جس نے پیسے نہیں بنائے. تو یہ ہے بڑی بات, اور میرے خیال میں اس کے اوپر باقی لوگوں کا پوائنٹ آف ویو لے لیں. اوور ٹو یو. عمران خان ویلکم, آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں. ویلکم ٹو یو عمران. یہ آپ مائک کھولیں گے, آپ کے پاس مائک آتا ہے عمران خان. جی ہم کیوں نہیں کھولیں گے. السلام علیکم ایوری ون, سب کو پیار بھرا سلام. 3-4 دن کی غیر حاضری سے عابد بھائی معذرت, سوری, تو کیونکہ طبیعت نہیں صحیح تھی. باقی عمران خان سر, بی ایف ٹی بھائی آپ کو پیار بھرا سلام ہو گیا. عمران خان ہماری جان ہے. عمران خان ہے نہ چور ہے. صبح کا ٹائم ہے, ابھی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر بھی نکلا ہوں تو ان کو میں جو ڈاکو ہیں چور ہیں ان کو صبح بھی چور کہتا رہوں گا, سوتے وقت بھی چور ہیں ڈاکو ہیں. عمران خان ایک سچا ایماندار لیڈر ہے. عمران خان جیسا کوئی اس دنیا میں, پاکستان کو چھوڑو, اس دنیا میں لیڈر دکھا دو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کی, ایک کفار کی عدالتوں میں کھڑ کے اس نے کہا میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ تکلیف دیتے ہو ہمیں ہارٹ ہوتا ہے, ہارٹ کی وہ تکلیف ہوتی ہے, وہ جو ہارٹ کے مریض ہیں ان سے جا کر پوچھو, ہمیں وہ تکلیف ہوتی ہے. کون ہے جو ہم کہتے ہیں ہمارا ملک
हमारा मुल्क हम इस्लामी जमहूरियत के हैं। भाई ये सब नाम के हैं, कोई नहीं काम कर रहा है। जो उसने जो काम किया अवाम मुत्तहिदा में खड़ के ना, वो कोई दुनिया का लीडर आके करेगा, लेकिन मेरे इमरान खान जैसा कोई आदमी शख्स उठ के काम नहीं करेगा। वो वहद बंदा है, अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी, जुरत दी है। इमरान खान साहब, आप सियासत में आए ना आए, जो आपने कुफार के सामने खड़ कर ये 2-3 अल्फाज बोले हमारे उम्मत मुस्लिमा के लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए ये भी बहुत है। जज़ाकुमुल्लाह खैर आबिद भाई, हुआ तो BFT भाई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह मियां आपको सेहत तंदुरुस्ती याद किया करें। ये उजला जट साहब आए हैं जी, पहली बार आए हैं। पहले आप अपना तारुफ कराएंगे, फिर आप माइक खोल के फिर आप बात करेंगे जी। बिस्मिल्लाह, उजला जट भाई। उजला, आपके पास सलाम। माइक आता, अपनी तारीफ का अपने क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन कराएं, फिर इंशाल्लाह आप क्वेश्चन पे भी बात करें जी। उजला जट जी, मैं पीटीआई से हूँ और काफ़ी अरसे से पीटीआई से हूँ। तो मैं यूके में रहता हूँ और पीटीआई का एक अदना सा मेंबर हूँ। और मुझे दुख होता है जब यहाँ पे पिछले 2 वीक से ना, ये कभी भी 1 साल के अंदर नून लीग के बंदे टिकटॉक पे नहीं आए थे। अभी उनको पता नहीं क्या मिल गया है, तो पठानों को भी गालियाँ निकाल रहे हैं, हमें भी गालियाँ निकाल रहे हैं। लेकिन आपका मैंने 2-3 दिन से आपको फॉलो किया है, तो मुझे अच्छा लगा है कि हमारे बंदे भी जो है ना मुतरक हुए हैं। तो इमरान खान को जो कुछ भी कहता है कोई, तो हमें हमारे दिल को बहुत तकलीफ होती है। इमरान खान हमारी जान है और जान रहेगा। वो जो मर्जी कर ले, इंशाल्लाह इमरान खान वज़ीर आज़म होगा। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। जिन भाइयों ने आपको फॉलो नहीं किया आप उनको फॉलो करो, और जिन्होंने आपको फॉलो नहीं किया आप इनको फॉलो करें, और इसी तरह हम स्ट्रॉन्ग टीम बनेंगे इंशाल्लाह। ब्रॉडो पे आप जानते हैं इसके कोई पैसे नहीं लगते एक दूसरे को फॉलो करने को। अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हो और एक दूसरे को फॉलो करें, इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो इन तक पहुंचेगी, इनकी वीडियो आप तक पहुंचेगी, और साथ साथ में पीटीआई का इमरान खान का मैसेज भी आप लोगों को पहुंचेगा अगर आप ट्रू सपोर्टर हैं। तो ये एक बार कहना नहीं चाहिए। देखो ये हम मांगना नहीं चाहते, मगर ये है कि भाई आप जो भी आपके पास लोग आते हैं जो आपको लगता है कि पीटीआई के सपोर्टर हैं, आप उनको फॉलो किया करें, और आप इन रिटर्न आप दूसरों को फॉलो बैक दिया करें। इससे क्या होता है कि एक दूसरे के मैसेज आते हैं। जैसे आप यूके से हैं तो ये आपके पास फ़हीम साहब बैठे हुए हैं, ये यूके के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो इनको आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी हो पीटीआई के बारे में, ये आपको इंशाल्लाह दिया करेंगे। बाकी हमारी ब्रॉड पे आया करें, बाकी भी दोस्तों अहबाबों को लाए करें, कि जहाँ पर देखो एक अच्छी महफिल में आप बैठते हैं, आपने अच्छा किया, हमारी अच्छी तारीफ की, तो यहाँ पर गाली गलोच अलाउड नहीं है, और यहाँ पर कोई भी एंटी पीटीआई स्लोगन वगैरह बात वगैरह करता है तो हम उनको बेसिकली यहाँ नहीं उठाते। सिंपल इज दैट। सर मैं गया था उनकी ब्रांड के ऊपर, मैं गया हूँ जी क्योंकि जी मैंने उन्हें बोला है कि बात सुनो, आप लोग इलेक्शन में जाने वाले हो तो आप गालियां पख्तून को निकाल रहे हो, कल उनसे आपने वोट भी लेना है। तो वो फिर उन्होंने कहा ये जो है ना, मुझे भी उन्होंने गाली निकालने लगे, मैंने फिर वहां से लीव कर गया कि ये ऐसे लोग हैं, इलेक्शन में जाना है क्योंकि इनको तो सपोर्ट है जिनकी ना, ये उनकी वजह से जो ना इतरा रहे हैं। तो हमारा तो अल्लाह और अल्लाह के गाली रसूल गलोच हमारे साथ हैं, गाली वो गलोच का इंशाल्लाह हम जवाब आप फतह होगी वहाँ। उजला गाली भाई गलोच ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ते लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला सानू सरफरू करेंगे मेरी और छोटी खान साहब इंशाल्लाह वापस। सी रिक्वेस्ट होगी, गाली का जवाब आप गाली से नहीं देना, क्योंकि नहीं आपने सर, नहीं अपनी गाली कब्र नहीं में दी, जाना है। गाली मैंने नहीं दी। आपने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में, तो हम अपने लिए क्यों बिच्छू और कीड़े मकोड़े अपने जमा करते हैं कब्रों नहीं, में। खान साहब ने हमारी तरबियत ही नहीं की ऐसी कि हम गाली निकालें किसी। जबरदस्त। खान साहब ग्रेट लीडर हैं, वो छोटे लीडर नहीं है। आगे भाई ने बोला ना, वो पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो दुनिया में उसने अपना नाम पैदा किया है। खान साहब ग्रेट का है। जबरदस्त। अच्छा बैठे रहिए आप। तैमूर भाई मैं आपके बैठा पास हूँ, माइक आता मैं है म्यूट जी। कर लेता तैमूर हूँ। भाई, तैमूर भाई आप वापस आए, अगर आप बात कर सकते हैं। जी जी पीएफटी भाई। बिस्मिल्लाह, माइक आपके पास है मेरा भाई।
جی کس بارے میں بات کرنی ہے ابھی؟ آپ کو ہم نے وہ کہتے ہیں نا آج فری اوپن میچ ہے تو آپ فری مائک لیں, آپ جس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس مائک ہے, 2 منٹ آپ کے ہوئے. اچھا ایک میرے ذہن میں کوشچن آ رہا تھا کہ جس طرح حالات چل رہے ہیں اور یہ الیکشن سے بھاگنے کی تیاریوں میں یہ اپنا زرداری کہتا ہے کہ پتہ نہیں افغانی ووٹر آ گئے ہیں, وہ فضل الرحمان کہتا ہے کہ افغانی ووٹروں کا جو ہے نا وہ ریکارڈ چیک کیا جائے, الیکشن آگے ہو جائیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو الیکشن سے بھاگنے کے ہیلے بہانے, اور یہ دوسرے جو ہے یہ نگران یہ چکروں میں کہ ہم 2 سال کے لیے پکے ہو جائیں. تو اگر یہ بھاگتے ہیں الیکشن سے فروری میں تو کیا علیہ عمل آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ کس طرح ہم لوگ احتجاج کر سکتے ہیں پاکستان میں, یا اور ساتھ میں جس طرح یہ خان صاحب کی کیس بڑھاتے جا رہے ہیں یہ سزا دلوانے کے لیے, اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں اس لیے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو فائز عیسیٰ کو تو ریٹائر ہونا پڑے گا, فائز عیسیٰ کو تو ایکسٹینشن یہی پارلیمنٹ دے سکتی ہے. تو اگر فائز عیسیٰ گیا اور دوسرے نمبر والا آ گیا اور خان کو ریلیف ملنے شروع ہو گئی تو خان تو باہر آ جائے گا. تو یہ جو ملٹری کورٹس کا انہوں نے ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے اس کے خلاف کیا لائے عمل ہونا چاہیے, اور کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو یا مطلب کہ یورپین یا امریکن ملکوں میں کوئی ہم ایسی آواز اٹھائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, اور دوسرا یہ کہ یہ احتجاج کیسے ریکارڈ کرائیں اگر یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں. بس یہی تھا. تھینک یو. شارٹ اینڈ سمپل میں آنسر دیتا ہوں. پھر عنایت بھائی کے پاس آتے ہیں اور فہیم بھائی کے پاس, وہ زیادہ ڈیٹیل آنسر دیں گے. دیکھیں آپ یونائٹڈ نیشن میں جا سکتے ہیں, ادھر ادھر جا سکتے ہیں, وہ اچھی بات ہے, آپ جائیں اور ظاہری بات ہے ای میل وغیرہ ان کو لکھیں, مگر ان ریالٹی میں یہ ساری پاور پاکستانی عوام کے پاس ہے. آپ کو کدھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو یہ الیکشن کی طرف جانے سے پہلے اسٹریٹجی بنائی ہم نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے. تو اگر یہ فیبرری کے بعد الیکشن نہیں ہوتا تو پھر ان کو آپ کی اکانومی کو ٹارگٹ کریں اور یہ گھٹنوں کے نیچے آ جائیں گے. سمپل, دے گھٹنے ٹیک دیں گے. سمپل, یا آپ اس کو اکانومی کو ٹائٹ کریں اور اپنی ریمیٹنس کو زیرو کریں, انویسٹمنٹ وہاں زیرو کریں, اور اگر آپ کی آلریڈی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے تو اس کو آپ کیش آؤٹ کریں اور فلائٹ آف دا کیپٹل کریں. جیسے وہ زرداری صاحب صندوقوں میں پیسے لے کر آتے تھے نا, آپ صندوقوں میں نہ لائیں, آپ وہاں سے اپنی پراپرٹیاں بیچ کے اپنی کنٹریز میں پیسے لے کر آؤ, اپنے بیوی بچوں کے پاس رکھو, اپنے بزنس میں انویسٹ کرو. وہ بھی آپ ہی کا پیسہ جو پاکستان میں آپ نے انویسٹ کیے ہوئے, پراپرٹی لی ہے, پلاٹ لیے ہوئے, جو بھی آپ نے لیے ہوئے, اس کو سیل آؤٹ کر دینا. اگر 8 فیبرری تک الیکشن نہ کرائے وہ تو بات کی بات ہے بھائی. انیشلی آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ریمیٹنس کو زیرو آؤٹ کریں, آپ کے دوست احبابوں کو بولیں کم سے کم ریمیٹنس بھیجیں, اور ساتھ ساتھ میں جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو بولیں کہ بھائی بائنگ آلموسٹ 4 ہفتوں کے لیے زیرو آؤٹ کر دیں. کسی نے واشنگ مشین لینی ہے, کسی نے فریج لینا ہے, موٹر سائیکل لینی ہے, ٹی وی لینا ہے, کوئی بھی اپلائنسز لینی ہے, اس کو نہ خریدو 4 ہفتوں تک. ٹھیک ہے, تو آپ بیسیکلی جو بھی جس چیز پہ ٹیکس لگتا ہے وہ چیزیں آپ نہ لیں. مطلب فیول کم سے کم یوز کریں. آپ کی الیکٹریسٹی چل رہی ہے تو کوشش کریں دن میں آپ ساری سوئچز وغیرہ آف کر دیں. اس میں آپ کی سیونگ بھی ہوگی, آپ کی بچت بھی ہوگی, اور پلس آپ ان کو ریونیو نہیں دیں گے. اگر آپ نے کہیں اے ٹو بی جانا ہے واک کر کے جائیں, گاڑی پہ نہ جائیں. اگر شارٹ آپ نے جرنی کرنی ہے تو کوشش کریں کہ پیٹرول ڈیزل کم سے کم خریدا جائے. باقی بھی جو آپ کی کیا کہتے ہیں کریانہ کی چیزیں ہیں وہ کم سے کم خریدا کریں. تو اگر آپ چھوٹا سی 4 ہفتوں کا یہ روزہ رکھتے ہیں, 4 ہفتوں میں آپ بڑا گوشت نہ لیں, 4 ہفتوں میں آپ, میں اینٹی گوشت نہیں ہوں بائی دا وے, میں کوئی ویجیٹیرین نہیں ہوں, مگر آپ مرغی کھائیں, اپنے گھر کی مرغی کھائیں, یا اپنے گھر میں سبزیاں وغیرہ اگائیں. مینلی چیز ہے کہ کم سے کم آپ پیسے انویسٹ کریں. جب شاپنگ آپ کم سے کم کریں گے, کپڑے آپ نہ لیں, جو آپ نے کپڑے وغیرہ لینے ہیں بیسیکلی آپ کی پاکٹ میں پیسے رکھیں. آپ اپنے پیسے سیو کریں, اس کو سپینڈ نہ کریں. جب آپ سپینڈ نہیں کرتے وہ سائیکل آپ توڑ دیتے ہیں. جو آپ کی تنخواہ آتی ہے, آپ سپینڈ کرتے ہو, پھر وہ واپس جاتی ہے اور ری سرکولیٹ ہوتی ہے. تو اگر اس سائیکل کو آپ توڑ دیں گے 4 ہفتوں کے لیے, یہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. کچھ بھی ہو, ججز جو بھی فیصلے کرتے ہیں, مگر اکنومیکلی آپ افورڈ نہیں کر سکتے. یو ہیڈ ٹو گو ٹو الیکشن. سمپل. اگر اس سے اللہ نہ کرے آپ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا دوسرا لا عمل ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. جی عنایت اللہ بھائی آپ بات کریں, پھر بھائی کے پاس. بس ان کے خیالات ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. جو یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ان کو آپ معاشی طور پر شکست نہیں دیں گے
دیکھیے قاضی فائزیسا کی مجبوری سمجھیے کہ وہ کیوں بھٹو کا کیس لے کے اٹھ گیا ہے. ایک تو وہ ہیرو شپ قائم کرنا چاہتا ہے، فراڈی آدمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایکسٹینشن کی بات آئے گی، یعنی اس کے خیالات عجیب عجیب ہے کہ پی ٹی آئی تو الیکشن میں نہیں ہوگی، تو یہ پھر پیپل پارٹی جو ہے اس کو بھی ہاتھ میں رکھنا چاہیے. تو جب میری ایکسٹینشن کی بات آئے گی تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تو ہو نہیں سکتا، یہ امینڈمنٹ سے ہوگا، 2/3 میجارٹی سے ہوگا. تو 2/3 میجارٹی تو پی وی ایم ایل این کو دیں گے نہیں، ساتھ میں پیپل پارٹی اور مولانا اور یہ سب نخرے شامل ہوں گے. تو وہ وقت تو نہ آنے والا ہے، نہ آئے گا. لیکن اس کے خیالات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھٹو کا کیس جب یہ اسمبلی میں گیا تھا اور زرداری کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، یعنی ایک جج کا کیا تعلق تھا کہ اسمبلی سیشن میں جا کے اور وہ زرداری کے ساتھ بیٹھا رہا اور ساتھ میں دوسری طرف شہباز شریف بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے پی ایم ایل این چاہتے ہیں کہ اس کو 5 سال مل جائے. 5 سال تو آپ کے آئین میں ہے نہیں کہ کیسے ملیں گے. ایک شخص کی عمر 65 ہو گئی تو وہ جائے گا، یہ ابھی 10 مہینے بعد 65 کا ہو جائے گا، یہ ریٹائر ہو جائے گا. اب اگر اس کو اسپیشلی 5 سال دینے، اس کے لیے اسپیشل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، تو یہ پیپل پارٹی کو وہ راضی رکھنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد اس کے خیالات بڑے بڑے ہیں، اس عہدے کے بعد بھی خیالات اس کے بڑے ہیں. لیکن ہمارا اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر اللہ کی مخلوق موجود ہے. انشاءاللہ اس کا جواب اس کو مل جائے گا. یہ جو کچھ اس وقت کر رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ جس کو آپ چیف آف سٹاف کہتے ہیں، یعنی عاصم منیر کی بات میں کر رہا ہوں، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے عمران خان کے لیے جتنا یہ شخص خطرناک ہے. اس کو فارغ مت کیجئے ہر وقت اس کو. اور یہ جو اسلام آباد کا ایک بے ضمیر ڈاکوئی قسم کا انسان جو کچھ کر رہا ہے عمران خان کے ساتھ، یہ ہمارے سامنے ہے سارے. اور ایک چیز دوسری جن کا کردار ہے اس وقت، میں تو سلام پیش کرتا ہوں فرحت لالی کو، جنہوں نے آج ان کی سائٹ پہ ہوتی ہوئی اس نے آرمی کوڈ کے خلاف ووٹ دیا، جو کہ ان کے یعنی یہ ہماری ایک 2 مصیبتیں ہیں. ایک طرف تھی آسمہ جہانگیر، دوسری طرف تھے حامد خان. یہ گروپنگ ہے سپریم کورٹ کا اور بار کونسل کا. اچھا، بار کونسل سے جو جج آتے ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور پھر مسلم لیگ نواز آگے بھیج دیتے ہیں. تو جج تو سارے ان کے ہیں، یہ تو سیاسی جج ہے. یہ تو ایک عام سے وکیل ہوتے ہیں، آ کر تھوڑی آوازیں نکالتے ہیں، وہ نواز شریف زندہ آباد کے پھر جج انڈک جو ہو جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، پھر جا کے سپریم کورٹ بھیج جاتے ہیں. یہ آپ کا عدلیہ ہے. تو اس میں چند لوگوں کو آپ مت بھولیے. بابر ستار انتہائی مطلب میں یعنی کہ مخالف تھا مطلب پی ٹی آئی کا، لیکن وہ جو فیصلے دے رہا ہے ہمیں اس سے سلوٹ پیش کرنا چاہیے. وہ حق و سچ کے ساتھ کھڑا ہے. تو آپ آگے دیکھیے کہ اور کتنے حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹوٹل 8 ججز ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں میرے خیال میں 25 ہے، ہائی کورٹ میں 17 ہوتے ہیں، پشاور میں بھی 8 ہے کہ 10 ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان ججوں کے ضمیر کو آپ کیسے جھنجھوڑتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں ضمیر تو بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے جن کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کر دیا. وہ تو اعجاز الحسن جیسے لوگ، منیب اختر کے جیسے لوگ، عائشہ ملک کی طرح. یہ ایک لمبی داستان ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. وہ تو حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں 5 ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. جو 11 ججز ہے 16 میں سے 11 جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہمیں اس کو فری نہیں کرنا چاہیے اس شخص کو. اور یہ پھر اوپر سے یہ اتنا ذلیل شخص ہے، یہ اتنا کنٹروورشل فگر ہے، یہ اس کو خود بھی اپنے بات کا یقین نہیں ہوتا جب یہ بات کرتا ہوتا ہے. اور یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. کمپنی والوں نے اس کو ریویو میں کیسے بچایا، انہوں نے اس پہ کیس بنایا، ان کی وجہ سے کیس بنا، جو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا تھا. پھر انہوں نے بچایا کیوں؟ اس کے ساتھ بہت گیو اینڈ ٹیک ہو چکا ہے کہ آپ نے اس مسئلے پہ نہیں بولنا، اس پہ نہیں بولنا. آپ نے مجال ہے کہ اس کے منہ سے کبھی سنا ہو کہ یہ جو پاکستان کے پی ٹی آئی میں جتنے ورکر گرفتار ہیں، خواتین، بچے، اس پہ کبھی اس نے زبان تک کھولی ہے؟ یعنی ہائی کورٹ ضمانت دیتا ہے اور دوبارہ اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ کبھی آپ نے پاکستان میں پہلے سنا تھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مارشل لا کی قسم ہے. بھائی مارشل لا کی قسم نہیں ہے، یہ پلس ہے، مارشل لا پلس ہے. یہ تو ہم نے زندگی میں دیکھا نہیں تھا.
ایوب خان کے ماشاءاللہ کو ہم نے دیکھا وہ ایسا نہیں تھا. ضیاء الحق ٹھیک ہے کوڑے لگاتا رہا لیکن کسی کی عزتوں کو نہیں اچھالا. اس کے بعد جنرل مشرف آئے, اس نے کسی کو ساتھ کچھ نہیں کیا, صرف ایک غلطی اس سے ہوئی جو اس کو مل گئی سزا اس کی. ایک ایسے موت مرا جس مرض کا کوئی علاج نہیں تھا, وہ لال مسجد والا. میں لال مسجد والوں کو بھی سیکنڈ نہیں کرنا چاہتا کہ اس اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ نہیں ہوتا, لیکن چلو وہ جو لوگ ادھر شہید ہوئے ان کا کیا گناہ تھا, وہ سزا تو اس کو مل گئی. لیکن اس شخص کو کب سزا ملے گی, اس کے ساتھ کیا ہوگا, یہ ہم دیکھیں گے. اور میں ادھر ہوں لیکن انشاءاللہ آن دا اسپاٹ جب بھی موقع ملے گا اس شخص کو میں نہ کسی بیٹھک میں, نہ کسی جلسے میں, نہ کسی ریلی میں اس کو کبھی فری نہیں کروں گا. یہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے عمران خان کا. بلکہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب عمران خان میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو میں آنکھیں بند کر لوں گا. او ذلیل انسان, تم کیا سے کیا کر لو گے. میرے پاس اس کے لیے اچھے الفاظ کا ڈھونڈنا میرے مطلب بس میں نہیں ہے کہ میں اس کے لیے وہ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤں. اور انہیں ویسی ویکیبلری, میں تو کہتا ہوں کہ اس کو میں کیا کچھ کہوں. لیکن وہ جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں یہ نہیں سکھایا, وہ بات ٹھیک ہے, میں اس کے ساتھ اس پہ یقین کرتا ہوں. لیکن اس شخص کو اگر آپ لوگ معاف کریں گے, نہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, نہ آنے والے نسلوں کے لیے اچھا ہے. اس پر آپ کو بہت ڈیپ سوچنا پڑے گا کہ آخر ایک شخص کے خلاف, یعنی سارے چیف پاکستان کی جتنی چیف ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہے, وہ نادرا چیف ہے, وہ نیب چیف ہے, وہ الیکشن کمیشن کا چیف ہے, وہ ہائی کورٹ کا چیف ہے, سپریم کورٹ کا چیف ہے, آرمی کا چیف ہے, یہ سب کے سب دشمن ہیں. اور اس شخص کے اعصاب ٹوٹنے والے نہیں ہیں, نہ یہ توڑ سکتے ہیں. تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ایسا لیڈر تو امہ میں کبھی پیدا نہیں ہوا. پاکستان کو تو چھوڑ دیجئے, یہ تو امت مسلمہ میں پیدا نہیں ہوا. یعنی آپ خود سوچ لیجئے, یعنی جدید تاریخ میں تو ہم نے نہیں دیکھا. تو ہمیں قربانی دینی ہوگی, صرف باتیں نہیں کرنی ہوں گی. ہر آدمی نے جو بھی پی ٹی آئی کا ہے, جو بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کے 10 ممبر کو اب بھی اپنے اس میں لے لے, مکمل طور پر نتی کرے کہ جب بھی ضرورت پڑی الیکشن پر بھی, الیکشن کے علاوہ بھی یہ مقابلہ ہے. جب مقابلے کا وقت آئے گا تو ہر آدمی نے 10 آدمی نکالنے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں تب آپ کی جان خلاصی ہوگی اس مشکل سے, ورنہ دور دور تک نظر نہیں آتا. دیکھیے اس شخص کے 10 مہینے رہ گئے ہیں, اس کے بعد صرف 10 مہینے کے لیے اعجاز الحسن آئیں گے جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا عذاب منصور علی شاہ کے شکل میں 3 سال کے لیے آنے والا ہے. اس کے بعد منیب اختر کا کتنا ہے, وہ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے, وہ صرف اس کے 11 مہینے ہیں. پھر اس کے بعد جس نے آنا ہے منیب احمد خان, ایک تو منیب اختر ہے, اس کے بعد منیب احمد خان ہے. وہ جب آئے گا وہ بھی 2 سال کے لیے ہے. پھر جاتے جاتے عائشہ ملک آئے گی, عائشہ محمد علی مظہر آئیں گے. محمد علی مظہر کا بھی بہت تھوڑا سا ٹینیور ہے, لیکن عائشہ ملک کا ٹینیور جو سچ و حق کے ساتھ کڑی ہے, اس کا ٹینیور 4 سال ہے. اور یہ بڑی بات ہے. لیکن کیا آپ آج سے 8 سال بعد ہم زندہ ہوں گے, یا یہ جو 8 سال پاکستان کے ساتھ کچھ ہوتا رہے گا, یہ 8 سال بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس شخص کو, اس عدلیہ کو, اس سپریم کورٹ کو, خاص کر اس کی چیف کو آپ نے کبھی فری نہیں کرنا. ہر پروگرام میں, ہر جگہ, ہر مقام پر ان کا مقابلہ کرنا ہے. اوور ٹو یو سر. زبردست زبردست. فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا عابد بھائی آپ مائک کھولیں گے آپ؟ جی جی. میں ادھر ہی ہوں سر, میں ادھر ہی ہوں. انمیوٹ کرتے ٹائم لگ گیا کیونکہ گفتگو میں ساروں کی سکون سے سن رہا تھا. آج آپ کی تصویر بڑی خوبصورت آ رہی ہے, کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں میری تصویر کون سی خوبصورت تبصرہ ہوگی, وہی کیجیے تصویر لگی ہوئی. فہیم بھائی, آپ اس پہ تبصرہ کیجیے پلیز. لالا, بات جو آپ کر رہے ہیں قاضی فائزی صاحب یہ ساروں کی,
سر وہ تو اوبیسلی دشمن عمران خان ہے، وہ ساری کوشش کریں گے۔ اس میں کامیابی جیسے آپ نے ذکر کیا وہ اس لیے نہیں مل رہی کہ لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے، اور پورے زوروں سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب پنجاب کی طرف اگر رخ ہوگا تو ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو سنپ کیا جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ سنپ کر لیں گے۔ تو باقی لالا یہ تو روز کوئی نہ کوئی ڈیموگرافی چینج کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، جب بندے کی نیت میں فطور ہو، وہ جیسے کہا جاتا ہے آٹا گندی ہلدی کیوں ہے، تو انہوں نے تو پوری کوشش کی ہوئی ہے کہ ایک جن جیل کے اندر بیٹھا ہوا ان کے لیے وہ اتنا بڑا جن بن چکا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ اندازہ تو کریں کہ پاکستان کی جتنی بھی یہ جو ساری 14 جماعتوں کی، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ بندہ جیل میں بیٹھ کے سب کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ نیندیں اس نے ہماری بھی اڑائی ہوئی ہیں، ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نیندیں اس نے ساروں کی اڑائی ہوئی ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہوئی ہے۔ اگر آپ، میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، بڑی پرانی کہاوت ہے، کہندے نے ہمیشہ انہاں ہی آلے رہندی کہانیاں پیندی جنہاں تے بجلیاں ڈگدیاں رہن۔ یہ بڑی مشہور بابا بلے شاہ کا کہاوت ہے کہ ہمیشہ قصہ اسی کا کیا جاتا ہے جس نے کوئی ہسٹری کی ہو، جس نے کوئی قربانی دی، وہ آپ کے سامنے محمد علی جناح، جس نے پاکستان بنانے میں ایک بڑا رول پلے کیا، لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے رہے، اب بھی جس کا موقع آتا ہے وہ اپنی بکواس کرتے رہتے ہیں، لیکن اسے بابا ایک قوم کہا جاتا ہے، اور عمران خان کو ثانی قائد اعظم کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی عزت ہے سر۔ ادھر روز ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں مرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ رہ کے جاتے ہیں جن کو اس طریقے سے لوگ ہمارا کیا رشتہ ہے عمران خان سے؟ کچھ نہیں، صرف یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک اصولی شخص ہے اور پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ کیسے مارجنلائز کر سکتے ہیں؟ سو میرے خیال میں اوبیسلی ہماری براڈوں پہ باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی نا کیا کہتے ہیں، ہم دوسرا اینگل بھی دیکھیں کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ سر اس نے تکلیفیں برداشت کی، بہت ساری پرابلمز اس کے ساتھ آئیں، لیکن آج مسلم امہ، پاکستان اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پورا زور لگا کے بیٹھی ہوئی ہے ایک شخص کے خلاف، اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی نشانی ہے جو لوگوں کو کر رہی ہے۔ اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں تو عمران خان جنوں سے بڑا جن ہے، اور ان سب کی نیندیں حرام کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، میں نا چاہ رہا تھا، جو آج میری میٹنگ تھی اس وقت اور بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پہ میٹنگس چل رہی تھی، جس کی وجہ سے آج میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکا۔ جو آج ہماری میٹنگ تھی، یہ جو ورچوئل جلسہ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے پوری دنیا میں، ٹک ٹاک میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، کلپس آ رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں، بلکہ آپ سب لوگ مجھے سجیشن دیں کہ ہم کیسے وہ جو پورا جلسہ ہے، خاصا بڑا جلسہ ہوگا، اس کو ہم لوگ سارے لائیو دکھائیں اور ہر جگہ پہ دکھائیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اب میں کوئی بھی چیز لائیو دکھا سکتا ہوں، چاہے وہ براڈ ہو، چاہے وہ جلسہ ہو، تو کیسے اسے دکھایا جائے؟ اس میں میرا پہلا سوال ہوگا یہاں سے جو بھی بندہ کوئی ٹیکنیکل ہے، کہ میں آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ جب مروت صاحب آئے ہوئے تھے تو میں 2-3 دفعہ لائیو گیا ہوں۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ ٹک ٹاک کی جو سیٹنگ ہے وہ پورٹریٹ ہوتی ہے، لینڈسکیپ نہیں ہوتی، دوسری طرح نہیں ہوتی۔ کیا کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ ہم اس کو چینج کر کے، جیسے فون اینگل کر کے نہیں، جیسے آپ پکچر لیتے ہیں یا ویڈیوز بناتے ہیں، کیا اس کو ہم اس
उस तरह चेंज कर सकते हैं? कोई बंदा बताएगा इस पे? ताकि मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ कि मेरे दिमाग में है कि जो वर्चुअल जलसा है वो हमने टिकटॉक के हर बंदे को रीच करना है और वो दिखाना है। तो उसके बारे में सब लोग सजेशन दें, क्योंकि ये संडे को होने जा रहा है। और लाला यॉर्कशायर हम्बर में भी असल में जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने पूरी दुनिया को पहली दफ़ा, ये पीटीआई का ही एक नया आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है कि वर्चुअल जलसा दिखाया जाएगा। उसमें जितनी भी पीटीआई की लीडरशिप है जो बाहर है, जो अंदर है ऑब्वियसली वो सारे उसके ऊपर बात करेंगे। और तय ये हुआ है कि यूके में 8 रीजन अभी तक तय हुए हैं जिनमें हम वो वर्चुअल जलसा करेंगे। वो ऐसे होगा कि हमने कोई हॉल बुक कराया होगा, बड़ा टीवी वहाँ पे लगाया होगा और वो सारा जलसा वहाँ पे, और वहाँ पे लोग इकट्ठे हो के पीटीआई के झंडे, ताकि उनको बताया जाए कि हर यूके में 8 जगह पे वो दिखाया जाएगा, पूरी दुनिया में, अमेरिका, यूरोप। तो उसकी मिलियंस और मिलियन लोग देखेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हम उस जलसे को भी टिकटॉक पे बिग टाइप पे दिखाएं। तो उसके बारे में सब लोग सजेशन दें सर। मेरे ख्याल में आबिद भाई आपसे शुरू करते हैं। आबिद भाई। ओसी भाई को ले ले, वो टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं तो वो आपको असिस्ट कर सकते हैं। जी ठीक है औसी भाई, आप बात कर रहे। औसी भाई सुन रहे हैं? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। मैं अभी हार्डली 1 मिनट भी नहीं हुआ, अच्छा चले, तो मैं मैं दोबारा सारी रिपीट। आपकी ना गुफ्तगू सुन नहीं सका। अगर आप रिफ्रेश कर दें अपना क्वेश्चन। जी जी, रीफ्रेज ये है कि ये जो संडे आ रहा है, पूरी दुनिया में वर्चुअल जलसा किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। सो वो ये समझ लें कि फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, यू नेम इट, ठीक है, ये जलसा दिखाया जाएगा पूरी दुनिया में। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि हम लोग भी इस जलसे को दिखाएं और हर टिकटॉकर इस जलसे को लाइव दिखाए जो खान का सपोर्टर है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे लेके चलना चाहिए, ये है मेरा एक्चुअली क्वेश्चन। और ये इस संडे को हो रहा है। जो अभी तक बात तय हुई है कि 8 जगह पे हमने टीवी की स्क्रीन लगाई होंगी, वहाँ पे मैक्सिमम लोग इकट्ठे किए होंगे। तो जब जलसा चल रहा होगा पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल में 90 मिनट में तो तकरीरें होंगी, तो हर मुल्क को दिखाया जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा कि स्क्रीनें चल रही होंगी, ऊपर 4 स्क्रीनें होंगी, नीचे कौन सा मुल्क है, कहाँ कहाँ जलसे हो रहे हैं। 12 स्ट्रीम यार्ड की एबिलिटी है, 12 जगह पे दिखाया जा सकता है। तो वो ये होगा कि नीचे 4 उनके होस्ट बैठे होंगे, 4 स्लाइडर होगी, पूरी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं। और उसमें जिस जिस शहर में लोग इकट्ठे हुए होंगे उनको दिखाया जाएगा विद फ्लैग एंड एवरीथिंग एल्स। ये पहली अटेम्प्टेशन है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई में जितने भी टिकटॉकर हैं उसमें एक बड़ा रोल प्ले करें एज ए एग्जाम्पल। तो उसके बारे में आप क्या सजेशन देते हैं? ये कमिंग संडे से हमारे सर पे है, ये आज ही बात हुई है। फ़हीम भाई, ये हमारा 25 दिसंबर वाला आईडी की कॉपी है? नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और लाइटर नोट पे बोला है। अच्छा, जी जी जी, मैंने इनको थोड़ा सा फ़हीम भाई इनकी जब ये जलसा कर रहे थे ना, प्लान ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे अरसलान लोग सारे, तो स्पेस में था मैं, थोड़ी-सी मैंने अटेंड की थी इनकी इनिशियल 1-2 मीटिंग्स। तो ये बड़े ग्रैंड स्केल पे कर रहे हैं बेसिकली, यानी बड़े हाईली स्किल्ड इनके पास लोग हैं जो कर रहे हैं। जी यानी ये क्लाउड के अंदर कर रहे हैं और उसके अंदर उनके पास सारे टूल्स है। जिस तरीके से, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मेरा ख़्याल है कि जो जहाँ तक इसकी
اس ایونٹ کی ڈیفیوژن اور پارٹیسپیشن ورچوئل اسپیس میں کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، رائٹ؟ کیونکہ اٹ وڈ بی مور دین واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ، ٹھیک ہے؟ اس کا ہمیں مسئلہ نہیں، ہمیں جو چیز ہمیں شو کروانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں جو فزیکل ایلیمنٹ ہے، یعنی اس ورچوئل کے ساتھ جو فزیکل ایلیمنٹ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو جتنے یورپین کیپٹلز ہیں یا ہمارے یہاں یو ایس میں بھی یا کینیڈا میں بھی یا اراؤنڈ دی ورلڈ جتنے بڑے کیپٹلز ہیں، ان کی جو سب سے مین جگہ یا ہیو ایس اے شارٹ ٹائم، رائٹ؟ اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو تھوڑے سے وہ پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں ہر جگہ کی، ہر کنٹری کی اجازت لینے کے لیے، تو وہاں پہ ہم اگر گیدرنگ ہو کے اراؤنڈ دی ورلڈ، ٹھیک ہے، 10 20 50 100 ملک جو ہیں ساری دنیا کے اس میں جتنے ہم ہیں، تاکہ ہم اس کو ایک فزیکل افیکٹ دے سکیں اس چیز کو، اور میرا خیال ہے وہ مچ مور افیکٹو دین دی ورچوئل اسپیس، یہ میرا ایک آئیڈیا۔ اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ لوگ اپنی حویلیوں کے اندر یا اپنی ایسی جگہوں پہ جہاں وہ تھوڑا اپنے آپ کو 10 20 50 100 بندے اکٹھے ہو کے اگر یہ چیز دیکھے، اس کو بھی انکلوڈ کیا جائے ہماری اس جلسے کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل آپ کی پالیٹکس کو، آپ کے پالیٹکس کے انداز کو پاکستان میں کہتا ہوں فار ایور یہ چینج کر دے گی یہ چیز۔ جی اوور ٹو یو سر۔ اچھا نہیں، وہ آپ کی آئیڈیا تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی بڑے اسکیل میں پریکٹیکلی از ہی پاسبل؟ میرے خیال میں نہیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، میں نے بھی بیٹھ کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکلی میں بھی چیزوں کو دیکھتا ہوں، اسپیشلی جب ٹیلیفنی کی بات آتی ہے، تو آپ کے سامنے جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ کیسے، تو آج تو میں اسی میں مصروف ہوں، نہیں تو آج بھی سارا اس کی ریکارڈنگ ہوتی۔ تو اصل میں انیشل تھاٹ یہ تھی کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے پیجز ہیں اسی جلسے کو ہم ورچوئل یہاں بھی دکھائیں، آئی سمجھ کے نہیں؟ جتنے بھی لوگ ٹک ٹاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے وہ لنک شیئر کرنا ہے، اس کے بعد آپ جیسے میں اپنی اسٹریم یارڈ پہ پورا 8 جگہ پہ یہ جلسہ دکھا سکتا ہوں، اسی طرح 8 جگہ پہ اور لوگ بھی دکھا سکتے ہیں۔ پھر اس طرح کا میرے دماغ میں ہے کہ ہر بندہ جو ہماری ریچ میں ہے وہ دیکھنا بھی چاہے گا، اور یہ اس کا ٹرینڈ بھی بنانا ہے۔ اوبیسلی وہ اپنے طور پہ تو وہ پراپوگیٹ بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ایز اے ٹک ٹاکر ہم اس میں کس طریقے سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے جو آپ کا آئیڈیا ہے، اوبیسلی اب اس کو چینج تو نہیں کریں گے۔ آج کی جو میٹنگ تھی وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ آپ کیسے کن کن شہروں میں آپ لوگ نکال سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ زیادہ تر تو پاکستان میں دیکھا ضرور جائے گا، لیکن ہوگا ساری یورپ کی کنٹریز، جس میں سارا یورپ ہے، اسٹیٹس کی میرے خیال میں 4-5 اسٹیٹیں ہوں گی امریکہ کی۔ ہمارے پاس ابھی 8 جگہ پہ ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا پتہ کل کو وہ 12 ہو جائیں، ابھی تک 8 کنفرم ہوئی ہیں، یعنی کہ 8 جگہ پہ لوگوں نے بڑی اسکرین لگا کے وہاں پہ جھنڈے ونڈے لے کے تو اس کو پھر ساری اسکرینوں پہ چلے گا، ان کے پاس پورا ایک پروگرام ہے۔ مجھے ایک ہی چیز لگ رہی ہے کہ اسی جلسے کو جو آڈین ہماری ریچ میں ہے اس تک پہنچنا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں میرے پاس آئیڈیا۔ وہ تو کریں گے ہی، جو آپ نے بات کی ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے اگلی دفعہ شاید پلان کر لیں، دس از دا فرسٹ اٹیمپٹ، اور بالکل آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے، سو اس کی پریکٹیکلٹی دیکھتے ہیں کیا بنتی ہے۔ جی میرے خیال میں اس پہ اگر چودھری صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، یا وسی بھائی اگر آپ ریبرٹل کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں اسے آگے لے کے چلوں۔ جی بالکل ٹھیک ہے فہیم بھائی، آپ ایک تو آپ کا وہ جو اسٹریم یارڈ ہے جیسے آپ نے کیا وہ ہے، پھر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں جو زیادہ ہمارے فالوورز رکھنے والے جتنے بھی ہمارے ہیں ان تک ریچ، وہ بھی اپنے اپنے چینل پہ اس کو ڈیفیوز کریں۔ یعنی وہی ہے سب سے بڑا کام کہ ان لوگوں تک ہم پہنچائیں
اگر ایسے لوگ جن کے بڑے بڑے پیجز ہیں ہم اس کو اس کا حصہ بنا سکیں. تو ٹھیک ہے چوئی صاحب تسی ساری گل سنی تسی جی کی فہیم ایڈوائز بھائی کریں؟ میں تہاڈی ساری گل سنی ہے. یہ جو پروگرام کر